اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول فرما، منا تو ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہم کو، مسلمین لک، اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمتن، ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، وآرینا، اور بتا دے ہمیں، مناسکنا، عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور توجہ فرما ہماری طرف، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں سے، رسولاً، ایک ایسا برگزیدہ رسول، یتلو علیہم، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں، آیاتک، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، ویزکیہم، اور پاک صاف کر دے انہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ ومن یرغب، اور کون روگردانی کر سکتا ہے، کون منہ پھیر سکتا ہے، ملت ابراہیم، دین ابراہیمی سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر جس نے احمق بنا دیا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، ابراہیم کو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے، اے ابراہیم، جھکا دے گردن، کالا، تو وہ عرض کی اس نے، اسلم، تو میں نے جھکا دی گردن، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے، ووصّیٰ، اور وصیحت کی، بہا، ابراہیم، و بنیہ، اسی دین کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے، یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے یہی دین، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، بھلا کیا تم اس وقت گواہ موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب آ پہنچی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالو، انہوں نے عرض کی، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے خدا کی، و الہ آبائک، اور آپ کے بزرگوں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، الہ واحدن، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدے دے گا جو کسبت، انہوں نے کمایا، لکم، ما کسبتم، اور جو تم نے کمایا وہ تمہیں نفع دے گا، ولا تسألون، اور نہ پوچھے جاؤ گے، عما کانوا یعملون، تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، اس لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی، یا رب، ہماری یہ اطاعت و خدمت قبول فرما لے۔ علامہ قسطلانی نے بخاری کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، اور ہمیں فرما بردار بنا،
سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں۔ آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اللہ والوں کے لیے یہ تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَآرِنَا مَنَاسِکَنَا، اور ہماری عبادت کے ہمیں طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادات سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ ربنا وابعث، اے ہمارے رب اور بیج۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری نسل میں ظاہر فرما، یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ ان دونوں بزرگوں کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اسحاق کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی۔ ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام اور ایوان کے اور ان کے محلات روشن ہو گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت و احکام، شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیت کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، اسرار الہی پر مطلع کیا۔ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے معلوم ہوا کہ یہ تمام کی تمام دعائیں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی، اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرما کر آقائے دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا نور بنا کر اس جہان میں بھیجا۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو منہ پھیرے۔ علماء یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے، اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے لیے دین سے پھرا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین سچے کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ابھی بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر اس سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا کہ ایسا جو آیت میں مذکور ہے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے باپ دادا کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد نہ تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں سے ہیں۔ تلک امت، وہ ایک امت ہے۔ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخر کار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی یہ تردید میں آیت نازل ہوئی، وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی دوسرے کے عمل سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔